الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ہے وہ سورہ جو ہے نساء کی 82 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. پہلی جو آیت ہے سورہ یونس کی 15 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ نساء کی جو ہے نا 82 نمبر کی آیت ہے. ان آیات کے متعلق وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین قرآن، مشرکین عرب اور پھر یہود و نصارہ کے سامنے اللہ کے آیات پڑھ کے سناتے ہیں، کیا ہے وہ بینات. وقال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر هذا أو بدل. تو جب ان کے سامنے کھلی کھلی واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو لوگ مخاطبین قرآن کا اعتراض کیا ہے کہ اس قرآن کو بدل ڈالو، جس میں ہمارے جو ہے باپ دادا کے دین کے خلاف، مشرکانہ عقائد کے خلاف اس کے اندر تم جو آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو بدل ڈالو. یعنی وہ خود اپنے آپ جو ہے نا کیا سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر گھڑ کر لا رہے ہیں، بنا کر لا رہے ہیں آیتیں. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا تصور تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کا خیال تھا، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا کے خلاف جو باتیں آپ بنا کے لا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس قرآن کو بدل ڈالو، یا ناتی بقرآن غیر ھذا او بدل. غیر ھذا یعنی یہ جو قرآن میں ہمارے جو ہے باپ دادا کے طریقے کے خلاف، عقائد کے خلاف باتیں ہیں، ان کو جو ہے نا بدل ڈالو. سمجھا؟ یہ جو ہے مشرکین عرب کا مطالبہ تھا. تو قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، سمجھنے آگے، اور پھر انسانی کلام نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی. کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس قرآن کو بدل ڈالو یا اس کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو، اس قرآن کو بدل ڈالوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، بلکہ میرا جو کام ہے، جو وحی میری طرف کی جا رہی ہے، اس وحی کی اتباع کرنا میرا کام ہے، اس کو بدلنا میرا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قل انی اخاف عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہ اگر میں اپنے طور پر اس قرآن کو بدل ڈالوں گا، تمہارے مرضی کے مطابق باتیں کہوں گا، تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. برے کیا بات معلوم ہوئی کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ میرے طرف وحی کی جاتی ہے، تو یہ وحی کی باتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں. میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ میرا کام کیا ہے، اس جو وحی میری طرف کی جائے اس وحی کی پیروی کرنا میرا کام ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا
میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، کہ اگر میں اس قرآن کے خلاف اگر میں کوئی بات کہا تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. مجھے ڈر ہے، ظاہر ہے رب کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں. پھر دوسری جو آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لا رہے ہیں، جو وحی آپ پر اتر رہی ہے اس وحی کی باتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ سمجھا؟ یہ اللہ کا کلام ہے یا انسانی کلام ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، انسانی کلام ہوتا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کردہ نہیں ہوتا، انسانی کلام ہوتا، اس کے اندر اختلاف کثیر پاتے وہ رب العالمین. کیا مطلب ہے اختلاف کثیر پاتے کا مطلب؟ انسان کی عین فطرت کے مطابق اللہ رب العالمین قرآن میں احکام دیے ہیں اور عقائد کی باتیں بتا دی ہیں. فطرت انسانی اس کو انکار نہیں کر سکتی. سمجھے نا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کثیر پاتے، یعنی تمہاری فطرت ایک ہوتی اور اللہ رب العالمین کے احکام کچھ الگ ہوتے. تمہاری فطرت کیا ہے؟ ایک ہستی سے جو ہے نا طاقتور پوری کائنات پر جو ہے نا پوری اختیار رکھنے والی طاقت وہ اللہ رب العالمین ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرو. اس کی بنیادی تعلیمات. اور پھر یہ دنیا عارضی چند روزہ زندگی ہے، اصلی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے دو رخ ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو بدل نہیں رہے. لوگ دوسرے لوگ بول رہے ہیں کہ بدل ڈالو، اتنے آیتوں کو نکال دو، فلاں کرو فلاں کرو. ہم نہیں نکالتے بول رہے ہیں، زبانی جمع خرچے، لیکن ہمارے پورے عقیدے اللہ ماشاء اللہ قرآن کے عین بنیادی جو ہے عقائد کے مطابق خلاف ہمارے عقائد ہیں. ایک مردہ غائب ہستیاں مدد کرتے ہیں اور پھر ان کے واسطہ وسیلہ ہونا ضروری ہے. پھر یہ کہ جو الہ اللہ کے خلاف یہ اسباب کے دنیا میں بلا اسباب کے نفع ہوتا ہے، نقصان سے بچ سکتے ہیں. پھر نظر بد کا عقیدہ اور راتوں میں برکت، دن میں نحوست کے تصورات. سمجھا؟ پھر یہ پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، ہمارے جو ہے مصیبات حل ہوتے ہیں کہ یہ تصورات یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. ان عقائد کو ماننا، ان عقائد کو جو تسلیم کرنا قرآن کو بدل ڈالنے کی مترادف ہے. زبان سے تو نہیں بول رہے ہم قرآن بدلتے، لیکن وہ عقیدے زبان سے تو عربی میں پڑھ لے رہے، لیکن معاملہ جو ہے نا کیا ہے؟ وہ ہمارے عقیدے بالکل مشرکانہ ہے. اللہ ماشاء اللہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہی جو ہے توحید نہیں ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کو الہ واحد ماننے کے بعد اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. اس کے تقاضے ہیں. اللہ رب العالمین کے الہ واحد ماننے کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر معاملے میں کرتے ہوئے نفس و شیطان کی وجہ سے کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے اس کی اطاعت میں آ جانا. تو بنیادی بات یہ ہے، یہ جو رمضان کا کیا نام ہے محرم کا جو مہینہ ہے، اس کے تعلق سے ایسے ایسے عقائد ہیں. سمجھا؟ یہاں دو قسم کے معاملے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے عقیدے الگ ہے. اور پھر اس کے تعلق سے کہ جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ اسی تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی. تو پھر یہ کیا ہے؟ عقیدے کی بات آ گئی. اللہ رب العالمین پر ہمارا یعنی یقین ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا کرتا و دھرتا ہے. تو ظاہر ہے ایسے واقعات جب اللہ رب العالمین دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں تو پھر ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے. ظاہر ہے حالات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین قوموں کو آزماتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو آزمائش
ہر وقت ہے، جیسے آج ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، ہماری جو زندگی ہے موت تک مسلسل آزمائش ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کرے، تو جو طاقتیں اسلام کے خلاف مشرکانہ عقائد رکھنے والے جو ایمان والوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کیے، تو ہر زمانے میں اللہ رب العالمین کیا کیے؟ ان کو مہلت دیے، سدھرنے کی، سنبھلنے کی مہلت دیے، عقائد کی اصلاح کی مہلت دیے. لیکن وہ لوگ اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کیے، اپنے باپ دادا کے طریقے پر جمے رہے، وہی باطل تصورات رہے. تو اللہ رب العالمین قوموں کو تباہ کر دیے اور ایمان والوں کو، انبیاء کو بچا دیے. یہ اللہ رب العالمین کی سنت قائمہ ہے، قیامت تک رہے گی یہ سنت. تو ظاہر ہے کہ اسی طرح جو ہے نا معاملہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا معاملہ ہوا، شہید ہو گئے. لیکن جو ہے نا یہ مورخین جو لکھے ہیں کہ تاریخ وہ لکھے، شیعہ لوگ لکھے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بڑھ چڑھا کر جو ہے نا اس کے اندر باتیں داخل کر دی، سمجھ رہے ہو. حالانکہ حقیقت ایسی بات نہیں ہے، جو تفصیلات ہیں کہ جو ایسا کر دیے ویسا کر دیے، پانی روکا گیا، فلاں فلاں فلاں، ایسا معاملہ نہیں ہے. بلکہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، تھوڑے وقت میں جو ہے نا معاملہ شہید ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ شہید ہونا، سمجھے آپ، اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اللہ کے بندے اتنے ایسے گزرے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے بولے رب العالمین، دین حق کو قائم کرنے کے لیے، دین حق کو جو ہے نا پھیلانے کے لیے لڑے. تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے نا ہمارے لیے یاد رکھنے کی، یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے. غم انسان کے لیے 3 دن غم ہے، اس کے بعد خوشی کے کام انجام دے سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے نا کتنی شہادتیں ہوئی، سمجھے آپ، کہ جو ہے نا کتنے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ سورہ یاسین میں اور سورہ مومن میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا جب شہید لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کیے، شہید کیے گئے، تو یاسین کی جو آیت ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے شہید کیے گئے اللہ ورنہ جنت میں داخل ہو، خوشخبری بھی دے رہے لگا. تو ظاہر ہے کہ یہ شہید کا معاملہ، اللہ کے راستے میں مارے جانا، کوئی جو ہے ناکامی کی بات نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے. اور جو ہے نا آج ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو شہادت کا جو دن مناتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دن منانا ایسا اسلام میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. لیکن اس کو ایسا بنا دیے، سمجھ آپ، آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، دیکھو آپ جو کاروبار بند، سمجھ آپ، اس دن کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے. اور اس کے تعلق سے اور ایک بات کیا ہے کہ سب سے بڑی جو شہادت، سمجھے آپ، کس کے؟ حضرت جو ہے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے، سمجھا. لیکن آپ کی کفن، سمجھا، آپ کا کپڑا کیا ہے کہ نیچے جو ہے نا اس کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اوپر جو ہے نا سر کھلا رہ رہا. تو آپ کی جو شہادت ہے، سمجھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا ہیں، لیکن آپ کبھی بھی جو ہے وہ دن منانے کے لیے نہیں بولے. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، مظلومانہ شہادت، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی دن نہیں منایا جاتا، سمجھا. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہ جو ہے نا شخصیتوں کے جو ہے نا شہادت کے دن منانا، پیدائش کے دن منانا، مرنے کے دن منانا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہا. اور پھر دوسرا جو بگاڑ ہے، سمجھا، یہ خاص طور پر شیعہ لوگوں کا جو ہے نا زیادہ عقیدہ ہے. لیکن آج ہمارے مسلمان، سمجھے آپ، سنی حضرات کہلانے والے، وہی جو عقیدے کو اپنائے ہوئے اس دن کو جو ہے نا بڑا دن سمجھتے ہیں، شہادت کا دن سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سی شہادتیں ہوئی ہے، لیکن کسی کی شہادت کا دن نہیں منایا گیا. خاص طور پر آپ کا حسین رضی اللہ عنہ کا جو ہے شہادت کا دن منانا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق، ہماری بخشش سے، ہماری نجات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک دوسری بات، جو دیندار طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یوم عاشورہ، یعنی عاشورہ کے معنی 10واں دن ہے، یوم دن، 10واں دن عاشورہ. کس کو بول رہے ہیں؟ کہ وہ جو روایت ہے، روایت میں ایسی باتیں جو اس کے اندر داخل کی گئی ہیں، کیا ہے وہ؟ کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی، یوم عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا
کیا ہے کنارے لگ گئی، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہوئے، سمجھے آپ؟ اور پھر کیا ہے، اور ایک بات بھی ہے کہ جو ہے قیامت بھی جو ہے نا اسی دن آئے گی۔ یہ روایات کی وجہ سے لوگ جو ہے نا قرآن کی روشنی میں ان روایات کا جائزہ لیتے ہوئے ان روایتوں کو کنڈم کرنے کی بجائے آج ان روایتوں کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ کون پھیلا رہے ہیں؟ ہمارے مفتیان، ہمارے جو ہے نا رہبر رہنما پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہے وہ روایت؟ اس دن روزہ رکھ لینا، انہیں پچھلے سال کے پورے گناہ معاف۔ غور کیجئے بات، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین روزوں کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا، سمجھا؟ روزوں کا ہی نہیں بلکہ پوری عبادات کا مقصد بیان کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ رب کون ہے؟ نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان سب کا خالق ہے۔ تو کیا کرو؟ اس رب کی بندگی اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، جس کی وجہ سے تم باقی زندگی میں نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر سکتے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین بتا رہے سورہ روزوں کے تعلق سے خاص طور پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، بول رب العالمین۔ تو اللہ کی ہدایت حکم دے کے اللہ کے رسول کے ذریعے قیامت تک آنے والا انسانوں کو خبر بارے روزہ اس مقصد کے لیے رکھو تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، فکر آخرت پیدا ہونا۔ لیکن آج کیا کہا جا رہا ہے؟ روزہ رکھ لو 10 محرم کا، یا پھر کیا ہے وہ 9، 10 یا 10، 11 میں دو رکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے کے بعد میں وہاں جو ہے یہودی روزہ رکھتے تھے۔ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے؟ کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، سمندر پار کیے گئے، فرعون سے نجات ملی، اس لیے رکھتے۔ تو لہٰذا کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکم کا انتظار کرنا نا وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن آپ کیا بولے؟ یعنی وحی کی انتظار کیے بغیر، ہاں ہماری نسبت موسیٰ سے زیادہ، آپ سے زیادہ ہم کو نسبت ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھیں گے کیا؟ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9، 10 یا 10، 11 رکھو۔ غور کیجئے بات، کیسی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو جو نہ ہر زمانے میں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیے۔ ظاہر ہے ایمان والے جب اللہ کی مدد حاصل کر کے کافروں سے، مشرکوں سے، نافرمانوں سے نجات پائے تو اللہ رب العالمین کی بندگی زندگی میں ہر معاملے میں اختیار کی۔ یہ معاملہ ہے، سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین کی ہدایت یہ ہے کہ جو ہے نا، اے ایمان والو، تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا۔ تو اب غور کیجئے، اللہ رب العالمین کا حکم، سمجھو، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے روزہ رکھنے سے تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یہ بات بولیں گے؟ غور کیجیے، وحی کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بلکہ وحی کے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کریں گے، تشریح کریں گے، لیکن وحی کے خلاف بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج رہنما ہے، ہمارے رہبر ہے، کہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ چشمہ کس سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بول کے بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں، پھر عقل سے تم غور کرو کہ واقع روزے کا مقصد کیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی مقصد کو ہٹ کر گناہ معاف ہونے کی بات کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ گناہ معاف کرنے کا قانون الگ ہے، سمجھا؟ وہ گناہ معاف کرنے کا قانون کیا ہے؟ توبہ ہے، توبہ ہے۔ تو اتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے احکام میں بتا رہے ہیں۔ بندے جب بھی رجوع ہو جائے رب کی طرف، اپنے گناہوں سے پلٹ گئے، ظاہر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان بندوں پر متوجہ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ کب؟ جب بھی۔ لیکن آج ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے ایک دن پورا جو ہے نا روزہ رکھنا،
یا 2 دن روزے رکھنا تاکہ تمہارے گناہ جو ہے نا بخش دیے جائیں گے، یہ بالکل اللہ رب العالمین کی ہدایت کے خلاف ہے، قانون توبہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں 17 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اٹل ہے، قیامت تک جو یہی قانون ہے، بدلنے والا نہیں۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن عوام الناس ہے، کیا ہے عوام الناس؟ کہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے فارغ ہیں، کون سی ڈگری ہے، کون سے مدرسے سے فارغ ہیں، کیا انہوں عالم ہیں، یہ کہی جا رہی ہے بات۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی تصور تھا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، سمجھے نہیں آپ، پھر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، سمجھا؟ تو ان کی باتیں کیسے مانیں گے؟ یعنی اللہ رب العالمین یہاں جو معیار بتا رہے ہیں حق اور باطل کو پرکھنے کا، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ محمد صلی اللہ انہیں محمد بن عبداللہ کو مت دیکھو، لیکن محمد بن عبداللہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو آیات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان آیات پر غور کرو، وہ رب العالمین فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پاتے، تو ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات پیش کیے، ان آیات پر غور کرو، فکر کرو، وہ رہے۔ تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگ حق کو واضح نہیں کر رہے ہیں، اور روایات پرستی ایسی آ گئی ہے، یہ اتنا ثواب، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن فکر آخرت ہمارے اندر سے ختم ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کے تعلق سے مطمئن کر دیے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں اگر میں بھی وقت کا رسول ہونے کے باوجود مگر اللہ کی وحی کے خلاف کوئی بات کہوں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ رہی۔ تو کس کو ہے؟ اللہ کے جو ہے نا عذاب سے ڈر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے مفتیان ہیں اللہ ماشاء اللہ، عالم ہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ ہمارے ذہنوں سے آخرت کا خوف نکال دیا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کا ان کو خوف نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے خوف؟ کائے کو نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ روایات پرستی جس کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے کلمہ پڑھ لیے جنت میں جائیں گے، گناہ کر لیے جتنے گناہ کر لیے اتنے سزا پائیں گے، جنت میں جائیں گے، یا پھر مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تم جو جنت میں جائیں گے، کہ یہ باطل تصورات ہمارے ذہن و دماغ میں ڈال کے ہم کو اللہ کا جو خوف ہے، آخرت کا جہنم کا جو خوف ہے، ہم سے نکال لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر اصلاح کی بجائے تم جو ہے روزے رکھ لو، تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ جب پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ ہمت ہو جائیں گے نا اس کو، سمجھیں گے آپ؟ منمانی زندگی بسر کرے، جو ہے محرم کے روزے رکھ لیے، سمجھے نہیں آپ؟ تو یہ جو ہے نا ہم کو اور جو ہے نا جگانے کی بجائے، اس جہالت سے نکالنے کی بجائے ہم کو سلایا جا رہا ہے، سبق رہے ہیں ہم کو، جو سو جاؤ تم تو مطمئن ہیں، لیکن ہمارے جو فرائض ہیں ہم اس فرائض سے غافل ہیں، جو دنیا موت کے بعد کی ابدی زندگی سے غافل ہیں، سمجھے آپ؟ تو اس جو ہے غفلت کو دور کرنے کی بجائے، دنیا کو باخبر کرنے کی بجائے، آج ہمارا معاملہ بھی کیا ہے؟ بس امت محمدیہ ہے، ختم، امت محمدیہ ہے، بس ختم۔ حالانکہ امت محمدیہ کے فرائض کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہے امت؟ اپنے آپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا گھر برخاست، یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ختم۔ ارے اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت اس لیے ہے، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو ابدی جہنم سے بچانے کا جو کام ہے تمہارے ذمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عقائد کیا ہے؟ وہ مشرکانہ عقائد سے باخبر کرنا، سمجھا؟ بل ربنا بتانے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کیے ہم کہ تاکہ تم لوگوں کو، انسانوں کو اس اندھیرے سے، کفر، شرک، نفاق، نافرمانیوں کے اندھیروں سے
نکال کے روشنی کی طرف، ایمان اور عمل صالح کی روشنی کی طرف لانے کے لیے قرآن نازل کر دیے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، یا پھر مردوں کو بخشنے کے لیے، یا پھر تعویذ گنڈوں کے لیے، سمجھے آپ، جنوں کو اتارنے کے لیے، شیطانوں کو اتارنے کے لیے آج اللہ ماشاء اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی زبان، مادری زبان عربی تھی، تو اس جو ہے قرآن کے اندر جو مشرکانہ عقائد کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا دیے، قوموں کے واقعات کو بیان کیے، ظاہر ہے وہ سنتے تو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارے باپ دادا جن کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نظر نیاز کرتے، اس کے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہے۔ کون بول رہے ہیں لوگ؟ مخاطبین قرآن، ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، تو لہٰذا ہمارے باطل عقائد کے خلاف بات مت بولو، دوسرا قرآن لاؤ بولے۔ اور آج ہم ہیں کہ برابر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا حقیقت ہے، لیکن آج اس کو کھول کے نہیں بتایا جا رہا۔ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ ظاہر ہے عوام الناس کا ذہن ویسی بن گیا، اور پھر لوگ اپنے جو ہے واہ کے لیے، سمجھے نہیں آپ، اپنے نام و نمود کے لیے، اور پھر اپنے دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی آیات کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے ہم کو اس دور میں، بلکہ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی ہے کہ غور کرو، فکر کرو۔ تو ہم جو ہے نا، جو بات کہی جا رہی ہے کہ مولوی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، لیکن وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کا کام ہے کہ عوام الناس کے سامنے کھل کر بات رکھیں، اور جب ان کے سامنے کھل کر بات رکھی جاتی ہے آیات کے ذریعے، تو ظاہر ہے ان کا کام ہے کہ جو ہے آیات پر غور کریں، تدبر کریں، یہ نہ دیکھیں کہ انہوں کیا ہے، ان کو زبان عربی تک پڑھنا نہیں آتا، وہ تو ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے مولانا ہیں، کیا وہ غلط بول سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ باتیں آخرت میں چلنے والے نہیں ہیں، آخرت میں چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو معاملہ ہوگا، بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی۔ آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے، سب سے پہلے جو ہے جہیز میں جو ہے نا قرآن دیا جاتا ہے، لیکن اس قرآن سے اندھے بنے ہوئے ہیں، صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کل کا جو معاملہ ہوگا، اللہ کی آیات کے ذریعے حجت میں ہم کو اللہ رب العالمین یہ بات رکھیں گے کہ میری آیتیں آئی تھی، جھٹلایا، تکبر کرا، کافر میں شامل ہو گیا، یہ فرد جرم لگنے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا کام ہے اپنی مادری زبان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہے ہیں، کون غلط کہہ رہے ہیں، سمجھیں آپ، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن آج معاملہ جو ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مت دیکھیے آپ لوگ کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ کیا کہی جا رہی ہے، کتاب کے مطابق بات کہی جا رہی ہے یا کتاب کے خلاف باتیں کہی جا رہی ہیں۔ لیکن آج اللہ ماشاء اللہ اکثریت کتاب کے خلاف جو ہے روایت پرستی کی باتیں کہہ رہے ہیں، روایتیں پیش کر رہے ہیں، سمجھے آپ، تو روایت اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ وہی روایت صحیح ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد راوی روایت کریں گے، ان باتوں کو قرآن پر جانچو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری باتیں ہیں، قرآن کے خلاف ہے تو میری باتیں نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ غور کیجئے، یہ جو بات ہے کہی جا رہی، کون کہہ رہے ہیں؟ اخبار میں باتیں آ رہے ہیں، سمجھا، مولوی لوگ کہہ رہے ہیں رمضان یہ محرم کا روزہ رکھنے سے جو ہے نا گناہ معاف ہوتے، اللہ کا قانون گناہ معاف کرنے کا توبہ ہے، اور آج ہمارے جو ہے نا مولوی، ہمارے جو ہے رہبر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے گناہ معاف ہوتے۔ تو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں، عقل سے کام لیجئے۔ اگر ہم عقل کو استعمال نہیں کریں گے اور آخرت میں خسارے کے سوا کوئی بھی نہیں، پھر پلٹ کر واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کسی کو موقع نہیں ہے۔ اسی واسطے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہیں، اس مہلت سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دین اللہ رب العالمین نازل کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ علم ہے، وہ علم ہے۔ تو خالی موٹی موٹی باتیں اختیار کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ہدایت کی کتاب قرآن مجید کو، سورہ جو ہے نا
الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے غور و فکر سے پڑھنے کی ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں ہم دوزخ سے بچ سکیں، مغفرت جنت کے مستحق بن سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔